السلام علیکم دوستوں، ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل محمد حلیم ولاگز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرانس کی سیر کرائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل محمد حلیم ولاگز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین، فرانس میں پہلے آباد کاری کرنے والے لوگ جرمن قبائل کے لوگ تھے۔ اس قبیلے کے لوگوں کو فرانک کہا جاتا تھا۔ 50 قبل مسیح سے 1484 عیسوی تک فرانس کے اس حصے کو جہاں آج فرانس آباد ہے ایک یونانی کالونی بنا دیا گیا۔ 486 عیسوی سے 791 عیسوی تک کے دور میں میرونجین خاندان نے حکومت کی۔ یہ خاندان فرانک قبیلوں کے خاندان میں سے ایک تھا، اسی لیے 486 عیسوی سے آنے والے اگلے دور کو فرانکیہ کہا جاتا ہے۔ 791 عیسوی تک میرونجین خاندان تقریباً 300 سالوں تک حکومت کرتا رہا، اور فرانک قبیلے میں ہی ایک اور خاندان تھا جو پچھلی 2 صدیوں سے بادشاہت کے لیے لڑ رہا تھا، جن کو عوام کی بھی پوری حمایت حاصل تھی۔ 791 عیسوی سے 987 عیسوی تک اس خاندان نے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ فرانس پہ حکومت کی اور اس سرزمین پہ اپنی حکومت برقرار رکھی۔ اس خاندان کا نام کیرونجین خاندان تھا۔ 987 عیسوی سے دور شروع ہوتا ہے ایک ایسے خاندان کا جسے لوگ خاندان فرانک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ خاندان فرانس کی قدیم نسلوں سے چلتا آ رہا تھا، جو ایک فرانک قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی میں اس خاندان کو کاتے خاندان کے نام سے مقبولیت ملی۔ فرانس میں ایسی حکومت بھی آئی جب ایک عورت کو ایک وقتی روٹی کے لیے اپنی عزت 4 بار بیچنا پڑتی تھی۔ اس دور میں فرانس میں 3 قسم کے لوگ آباد تھے۔ ایک پادری جو حکومت سے بھی اوپر مانے جاتے تھے، ان کو کسی بھی قسم کا ٹیکس لگانے کی مکمل اجازت تھی۔ دوسرے نمبر پہ حکومتی ارکان آتے تھے، ان کو اشرفیہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس فرانس کی 45% زمین آتی تھی۔ اور جو تیسرے نمبر پہ آتے تھے یعنی مزدور یا چھوٹے موٹے کاروباری لوگ، ان پہ 15 قسم کے ٹیکس عائد کرنے کی عام اجازت تھی۔ اس وقت غریب لوگ ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی ترسا کرتے تھے۔ اس وقت حکومتی خزانہ خالی ہو گیا تھا اور تینوں طبقوں کے لوگوں کی آپس میں میٹنگ ہونے لگی۔ پادری اور اشرفیہ چاہتے تھے کہ یہ ٹیکس کسی طرح غریب عوام پہ لگا دیا جائے، مگر تیسرا طبقہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ ٹیکس غریب عوام کے ساتھ ساتھ اشرفیہ کو بھی دینا پڑے، اور یہی وجہ بنی انقلاب فرانس کی، جب تیسرے طبقے نے آواز اٹھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ لاکھوں سے کروڑوں میں ہو گئے۔ اس بغاوت نے فرانس کو خون میں نہلا دیا۔ اس دور میں تمام امیر آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ پادریوں کو ایک مذہبی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر اس انقلاب نے کہ پادریوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا تھا۔ فرانس کا موجودہ آئین 4 اکتوبر 1958 کو ترتیب دیا گیا تھا۔ 1 جنوری 1998 کو یورپی یونین کی بنیاد فرانس میں ہی رکھی گئی تھی۔ فرانس نیٹو، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے بانی ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ سلامتی کونسل کا بھی مستقل رکن ہے۔ ناظرین، فرانس دنیا کی 8 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ ان کے علاوہ ایران اور اسرائیل بھی ایٹمی طاقت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ابھی تک ان ممالک نے اعلانیہ طور پہ کوئی ایٹمی حملہ نہیں کیا۔ فرانس اور اس کے مقبوضہ علاقوں کا کل رقبہ 6,40,671 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 42واں بڑا ملک ہے۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق فرانس کی کل آبادی 6,72,00,000 کے لگ بھگ تھی، اور یہ دنیا کا آبادی کے اعتبار سے 20واں بڑا ملک ہے۔ فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے۔ اس کے علاوہ پیرس اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ دنیا کے 10 خوبصورت ترین شہروں میں بھی پیرس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر 150 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، اور اس کی آبادی 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یورو فرانس سمیت فرانس کے 5 مقبوضہ علاقوں کی مستقل کرنسی ہے، جبکہ فرانس کے 3 مقبوضہ علاقوں میں چلنے والی کرنسی کو CFP فرانک کہا جاتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے فرانس پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ فرانس کا کالنگ کوڈ +33 ہے اور ڈومین .fr ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی فرانس کی تاریخ اور آج کا موجودہ فرانس۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔